الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تاجدار حرم۔ یہ قوالی بہت مشہور ہوئی۔ یہ قوالی پورے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز میں رکھ کر لکھی گئی ہے۔ یوٹیوب پہ اس کے قریب 300 ملین سے زیادہ ویوز ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ قوالی شرک سے بھری پڑی ہوئی ہے؟ اب گانا سننا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی بالکل نہیں ہے اگر انسان بنا توبہ کے مر گیا۔ اس سے پہلے کہ آگے بات ہو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قوالی یا گانا جس میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، بھلے ہی کیسے بھی ہوں، چاہے اس میں شرک یا کلام ہو یا نہ ہو، وہ ہیں حرام بنا کسی شک۔ تو میری گزارش ہے کہ کوئی شوق میں بھی جا کے یہ قوالی نہ سنے۔ چلیے اب تفصیل کے ساتھ اس قوالی کے شرک یا کلام کا رد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ غافر آیت نمبر 60، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی من گھڑت معبود کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان، پھر بھی اگر تم ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک لائن ہے، تم جانتے ہو من کی بتیاں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 65 میں فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اس کے بعد ایک لائن ہے، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اللہ ہے جو ہم سب کو دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں کچھ دیتی ہو، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کوئی اور۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر آخر تم کہاں اندھے چلے جا رہے ہو۔ ایک اور لائن ہے، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ ایک اور لائن، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم صرف اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ جن میں فرمایا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ایک اور لائن، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ یہ تو مشرکین مکہ قریش کے شرک سے بھی بڑا شرک ہے، کیونکہ وہ لوگ اچھے وقت میں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اور یہاں تو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا رہی ہے مصیبت کے دوران، یہ کام تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں، بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور لائن، اس میں تو صاف نام لے کے بلایا جا رہا ہے، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سن نہیں سکتے، اور اگر وہ سن پاتے تو وہ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا ہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا۔ اور یہ لائن، پرسان تو ہی یعنی صرف تو ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا؟ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ دینا، یہ صاف شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے منع فرمایا تھا، جب آپ نے کہا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جانے انجانے میں وہ کتنے بڑے شرک میں پڑ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔